ہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ ایک بار محبت اور شوق کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ الکرام وعلی صحبہ بارک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں یہاں اپنی اس گھر میں اپنی دین کے ضروری مسائل سیکھنے کا جو یہ کورس یہاں پر سجایا گیا ہے، اس میں شرکت کی توفیق دی۔ آج کا موضوع ہے مسجد کے احکام۔ آج کا موضوع ہے مسجد کے احکام۔ ابتداءً فضیلت مسجد اور مسجد کی اہمیت سے متعلق میں چند باتیں عرض کروں گا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف میں کچھ یوں فرماتے ہیں، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں، یعنی اللہ کی مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں؟ ایمان والے۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں؟ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، توجہ کے ساتھ، کہ جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں اور اتنی اچھی خصوصیات رکھنے والے، اچھے اوصاف کے حامل، ان کے بارے میں فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ تو دیکھیے، ہدایت ہی تو ہمارا مطلوب ہے، ہمارا مقصود ہے دنیاوی زندگی میں۔ ہم ہدایت پر ہیں، دین اسلام ہمیں ملا اور یہ نعمت ملی۔ سورہ فاتحہ میں ہم اس پر استقامت کی دعا مانگتے ہیں
اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر چلا. لیکن آپ نے بیانات میں سنا ہوگا اور کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ یہ نعمت ملی تو ہے لیکن سب کے پاس رہے گی ضروری نہیں. بہت سوں کا ایمان چھن بھی جاتا ہے، ہدایت پا کر بہت سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ ہدایت ہمیں ملی ہے تو اس پر استقامت کی دعا بھی کریں اور ہدایت یافتہ گروہ میں ہمارا شمار ہو، دنیا سے ہدایت یافتہ اٹھائے جائیں. تو گویا مسجدیں آباد کرنے والوں کو یہ فضیلت عطا کی جا رہی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ ایمان رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے والے. ایسے لوگ مسجدوں کا آباد بھی کرتے ہیں اور انہی لوگوں کے لیے یہ بات ہے کہ عنقریب وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے. تو یہ فضیلت تعمیر مسجد کو آباد کرنے کے بارے میں، مسجدیں بنانا، مسجدیں تعمیر کرنا، اس کی صفائی کرنا، اس میں جھاڑو دینا، مسجدوں میں روشنی کرنا، مسجد کو دنیا کی باتوں سے بچانا، علم کا درس دینا، یہ ساری باتیں مسجد آباد کرنے کی باتیں. جو یہ کام مسجدوں میں کرتا ہے وہ مسجدوں کو آباد کرتا ہے. احادیث شریف میں مسجد کے بے شمار فضائل بیان ہیں. مسجد کی طرف جانے والے، رات کی تاریکی میں جانے والے، مسجدوں کے مخصوص فضائل چند ایک بیان کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنتے جائیں اور جو لکھ سکے لکھتا جائے. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب جگہیں مسجدیں ہیں. روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب پسندیدہ جگہیں مسجدیں ہیں. ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جو مسجد کو جائے اللہ کی زمان میں، جو مسجد کو جائے اللہ کی زمان میں ہے. اور حدیث شریف میں فرمایا گیا یعنی یہاں زمان کا مطلب کیا ہے کہ زندہ رہے گا تو اسے بقدر کفایت روزی ملے گی. جو زندہ رہے گا تو اسے بقدر کفایت روزی ملے گی، اور مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے داخل جنت فرمائے گا، یعنی اس کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے. ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. بتائیے قیامت کی ہولناک گرمی، وحشت، دشوار گزار گھاٹیوں کے بارے میں بھی فضیلت سنی آپ نے درود پاک پڑھنے کی کہ جو کثرت سے درود پڑھتا ہوگا وہ تیزی سے گزر جائے گا. ساتھ ہی ساتھ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہوگا، دل مسجد میں لگنے کا کیا مطلب یہ نہیں کہ ایک بار آ گئے اور اس کے بعد دوسری بار نہیں آئے، ایک نماز میں آ گئے دوسری میں غیر حاضر ہو گئے، یہ مسجد میں جانے کا دل نہیں کرتا. کبھی کبھار اچانک خیال پیدا ہو جاتا ہے، لوگ جاتے ہیں ساتھ چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں. جو بار بار مسجد میں جائے، روزانہ جائے، جماعت واجب ہے تو نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے بار بار جائے. ایک بار جائے اور نکلے تو یہ نیت ہو میں دوبارہ آؤں گا اور اپنے فرض اور واجب کی ادائیگی کروں گا. تو جو مسجد میں اس طرح جاتا ہے کہ بار بار جاتا ہے اور نکلے تو دوبارہ نیت ہوتی ہے میں پھر جاؤں گا، تو یہ وہ شخص ہے کہ جس کا دل کیا ہوتا ہے مسجد میں لگا ہوا ہوتا ہے. اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. وضو کر کے، حدیث شریف میں فرمایا وضو کر کے جو مسجد جائے اور فرض نماز پڑھے تو اس کی بخشش کر دی جاتی. وضو کر کے جو مسجد جائے اور فرض نماز پڑھے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے. رات کی تاریکی میں مغرب کی نماز رات میں ہوتی، عشاء کی نماز رات میں ہوتی. رات کی تاریکی میں مسجد جانے والے، ان کے بارے میں بھی فضائل حدیث میں آئے. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ رات کی تاریکی میں مسجد کو جانے والوں کو قیامت کے دن کامل نور عطا کیا جائے گا. قیامت کے دن کامل نور عطا کیا جائے گا. تو بتائیے قیامت کی جو تاریکیاں ہیں، اندھیریاں ہیں، اس وقت نور کی کتنی حاجت ہوگی. اور جسے کامل نور ملے گا اس کے کیا کہنے، اس کی سعادتوں کی کیا کہنے. امام نخعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھا اور بعد میں تابعین، پھر تبع تابعین، اور یہ سلسلہ ہم تک پہنچا، جو ہدایت کے ستارے ہیں اور اس دین کو سمجھنے والے ہیں، ان کی پیروی میں نجات ہے.
ان کا عمل، ان کی سوچ، ان کی فکر مسجدوں کے بارے میں اور مسجد جانے کے بارے میں اور رات کی تاریکی میں جانے کے بارے میں اور مسجدوں سے کیسی محبت کرتے ہوں گے. اندازہ لگائیں کہ امام نخعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے کو جنت واجب کرنے والا عمل سمجھتے تھے. صحابہ کرام، یعنی صحابیت کا شرف کتنا بڑا ہے. وہ کیسے عبادت کے حریص تھے، ہر وقت ان کا جو ہے وہ ذکر الہی میں بسر ہوتا تھا اور مسجدوں کو وہی آباد کرنے والے تھے. در حقیقت کہ وہ رات کی تاریکی میں مسجد کی طرف جانے کو جنت واجب کرنے والا عمل سمجھتے تھے. تو دیکھیے، آدمی اگر اپنی غفلت کو دور کر لے، سستی کائلی کو پاس نہ آنے دے، عزم مصمم کر کے باہر نکلے اور اللہ کی یاد کرنے کے لیے اس کے گھر میں جائے، تو بتائیے کیا اسے سکون نہیں ملے گا؟ کیا اس کا دل مسجد میں آ کر عبادت کرنے کا نہیں چاہے گا؟ گھروں کے اندر کئی روز، بعض اوقات کئی ماہ، بعض اوقات پورا سال لوگوں پر ایسا گزر جاتا ہے کہ وہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگاتے، کوئی ختم قرآن نہیں کرتے پورے سال. لیکن مسجدوں کی برکت دیکھیں آپ، مسجد میں آنے والا نماز بھی پڑھتا ہے، سنتی بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، فارغ وقت میں بیٹھ کر تسبیح بھی پڑھتا ہے. جب تک کوئی شخص مسجد میں بیٹھا رہے گا تو یہ قدرتی بات ہے کہ اسے عبادت کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا ہے کہ وہ ارادہ کر کے آئے اللہ کے گھر میں آنے کا. اللہ کے گھر سے اسے محبت ہے، اللہ کی یاد سے محبت ہے، تو جو ہدایت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے. جو اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا ہے اس کو سنوار دیتا ہے. جو عبادت کی توفیق طلب کرتا ہے اس کو عبادت کی توفیق مل جاتی ہے. اور جو نہ مسجد سے محبت کرے، نہ مسجد میں آنے کا عادی ہو، نہ مسجد میں اس کا دل لگے، نہ عبادت کا شوق ہو، نہ اللہ کی یاد دل میں گھر کرے، اور وہ گھر میں بڑا سست قائل بنا رہے یا بازاروں کی رونق بنا رہے یا دوستوں یا دنیاوی رشتہ داریوں کے اندر اسی غرض سے وقت پاس کرنے والا یا بیٹھنے والا ایسی فضول بیٹھکوں میں، تو بتائیے کیا ایسے مواقعوں پر عبادت کرنے کی، ذکر کرنے کی، درود و سلام پڑھنے کی توفیق زیادہ ملتی ہے یا مسجد میں زیادہ ملتی؟ وہ جگہیں، یہ تعلقات، خاص طور پہ سارے دنیاوی تعلقات، یہ غفلت کا سبب ہے. یہ غفلت کا سبب ہے. دنیا ہے، لیکن جو دنیا کو اپنی آخرت کا زینہ بنا لے اور دنیا سے بقدر کفایت لے اور اس لیے لے کہ میں پرسکون رہوں، جن کی ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں وہ بھی پرسکون رہیں، میرے سے وابستہ لوگ بھی پرسکون ہوں گے تو میں پرسکون رہوں گا. اس طرح جو دنیا سے حصہ لیتا ہے اور اس حصے کو آخرت کا زینہ بناتا ہے تو اس کی دنیا بھی پھر دنیا نہیں رہتی، اس پر بھی اسے اجر و ثواب ملتا ہے. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ مسجد کی اہمیت سے ہمیں واقف ہونا چاہیے. نماز کے لیے تو آ جاتے ہیں، جمعے کے لیے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، نماز کے پابند کم ہے، جمعے کے پابند زیادہ ہیں، لیکن فقط ایک رسمن آ جانا یا کبھی نماز پڑھ لینا کبھی نہ پڑھنا یا صرف جمعہ پڑھ لینا نماز ہی نہ پڑھنا، یہ حقیقت میں نہ مسجد سے محبت ہے، نہ اللہ کی یاد سے محبت، نہ اس کی عبادت کا شوق. فرما بردار بندہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کریم کا وہ ہے کہ جو نافرمانی کے قریب بھی نہ جائے، قصدن گناہ کے قریب بھی نہ جائے. آیت مبارکہ جو میں نے شروع میں پڑھی اس میں ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی کہ مسجدیں آباد کون کرتے ہیں؟ جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. اور چوتھی بات ارشاد فرمائی وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. تب یہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے کا مفہوم کیا ہے؟ کیا مطلب؟ یہاں تو کوئی دھماکہ ہو رہا ہے تب بھی ڈر لگتا ہے، گولی چل جائے تب بھی ڈر لگتا ہے، کہیں گرنے لگے پاؤں پھسلے تب بھی ڈر لگتا ہے، کوئی دشمن آ جائے تب بھی ڈر لگتا ہے، کسی درندے سے بھی خوف آتا ہے. کیا یہ سارے خوف اور ایسے امور سے ڈرنے والا کیا اس میں شامل نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے؟ کہ ایک مومن کامل اگر اس طرح فطرتاً خوفزدہ ہو جائے تو کیا اسے کہیں گے کہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے بھی ڈرتا ہے؟ تو یہاں اللہ سے ڈرنے کا مفہوم یاد کر لیجیے، ہو سکے تو لکھ لیں
کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رضا پر ہر غیر کی رضا کو قربان کر دے، اس کی رضا کے آگے ہر غیر کی رضا کو قربان کر دے۔ ایک فطرتاً دشمن کا خوف، اپنے جان جانے کا خوف، جانی نقصان کا خوف، کسی کی دھمکی سے خوف، یہ جو خوف دل میں پیدا ہوتا ہے یہ تو فطرتاً ہوتا ہے، من جانب اللہ ہی ہوتا ہے اکثر، اور اپنی جان کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ خوف زدہ ہوگا جبھی تو تحفظ کرے گا، اپنی جان پر اندیشہ ہوگا تبھی تو تحفظ کرے گا۔ تو یہ خوف یہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ان خوف میں مبتلا ہو گیا اللہ سے ڈرنے کے علاوہ بھی وہ مخلوق سے ڈر رہا ہے، بلکہ یہاں ڈر کا مطلب یاد کر لیں کہ اللہ کی رضا پر کسی غیر کی رضا کو ترجیح نہیں دینی۔ جس کو اور میں اچھے الفاظ میں واضح کر کے بیان کروں کہ جب دین کی بات آ جائے گی، آخرت کی بات آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کا فرمان آ جائے گا اور شریعت کا حکم آ جائے گا، تو نہ اپنی عقل کو اور اپنی خواہش کو ترجیح دینی ہے، نہ مخلوق میں سے کسی دوسرے کی خواہش پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم کی فرما برداری کرنی ہے، نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کرنی، کسی کا لحاظ نہیں کرنا، کسی کے لیے مداہنت نہیں کرنی۔ تو جب ایسا ذہن بنا لے کوئی شخص کہ میں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور ہر حال میں کرنی ہے، مخلوق راضی ہو تب بھی کرنی ہے، ناراض ہو تب بھی کرنی ہے، مخلوق ناراض ہو جائے رب راضی ہو جائے تو میری نجات ہے، اور مخلوق کو میں راضی کر لوں دنیاوی فانی زندگی میں اور رب ناراض ہو جائے تو میری قیامت میں پکڑ ہے۔ اب جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں ان کی فضیلت تو آپ نے سنی، مسجدیں تعمیر کرنے کی فضیلت حدیث شریف میں فرمایا گیا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ بیتا فی الجنہ، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ بیتا فی الجنہ، فرمایا کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، بن اللہ بیتا فی الجنت، اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ تو دیکھیے مسجد کی تعمیر کرنا، اللہ تعالی کے لیے مسجد بنانے کا کیسا اجر و ثواب، اور اللہ تعالی کے فضل و کرم پر قربان جائیے، اس کا کیسا احسان اور اس کا فضل و کرم کیسا زائد ہے، اور اس کی رحمت کیسی وسیع ہے کہ یہ فضیلت پوری مسجد بنانے والے کو ہی ملے ایسا نہیں، بلکہ جو زمین اصل مسجد ہوتی ہے، جو زمین وقف کرے اللہ تعالیٰ کے لیے اسے مسجد بنائے، اسے بھی یہ فضیلت ملے گی۔ جو زمین پر یہ عمارت بنائے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، مسجدوں پر عمارت ہوتی ہے، ستون ہوتے ہیں، دیوار چھتیں ہوتی ہیں، جو یہ عمارت بنائے گا اسے بھی یہ فضیلت ملے گی۔ پھر یہ فضیلت خالی صرف اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جو زمین وقف کرے اپنے مال سے تو پوری عمارت بنائے خالص اپنے مال سے، اسے ملے، بلکہ علماء نے فرمایا کہ کم سے کم کتنے ہی پیسے خرچ کرے مسجد کی تعمیر میں، زمین خریدنے میں، وقف کرنے میں یا عمارت بنانے میں، چندہ دینا، چاہے ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو، یہ فضیلت اس کے لیے بھی۔ تو دیکھیے مسجد کی تعمیر کے حوالے سے الحمدللہ مسلمانوں میں شعور ہے اور دل کھول کر لوگ چندہ بھی دیتے ہیں اور مسجدیں بنتی بھی ہیں، انہیں آباد کرنے کا بھی ایک تعداد ہے جو ذہن رکھتی ہے، لیکن بعض اوقات اس فضیلت سے ان کی غفلت ہوتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فضیلت پوری مسجد بنانے والے کو ملے گی۔ تو مسجد بنانا نیکی ہے، بلکہ مسجد بنانا تو ایسی نیکی ہے جس کو صدقہ جاریہ فرمایا گیا کہ جو مرنے کے بعد بھی مسجد بنی رہے گی، آباد رہے گی، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی قبر میں ملتا رہے گا۔ تو مسجد بنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں، جس کی جو استطاعت ہے، جو بساط ہے۔ اللہ تعالیٰ کم مال یا زیادہ مال کو نہیں دیکھتا، اخلاص کو دیکھتا۔ حدیث شریف آپ نے 12 سنی ہوگی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل ينظر الى قلوبکم و نیتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں اور نیتوں کی طرف دیکھتا ہے، اس کی نظر تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کی طرف رہتی ہے۔ تو اخلاص چاہے 1 روپیہ دینے والے کے لیے ہو، 1 روپیہ دینے والا اگر اخلاص سے دے گا تو اس کا عمل مقبول، اور کوئی پوری مسجد ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے عمل سے بنائے لیکن اللہ کے لیے نہیں، حدیث شریف میں کیا آیا، من بنا للہ مسجدا،
جو اللہ کے لیے مسجد بنائے، ریاکاری نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ اچھی نیت سے، اس کو یہ فضیلت ملے گی۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ مال حرام سے صدقہ قبول نہیں کیا جاتا، حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ مال حرام سے صدقہ قبول نہیں کرتا، مال حرام سے صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ تو یہاں جو مسجد بنانے کی فضیلت ہے یہ اس کے لیے ہے کہ جو مال حلال سے مسجد بنائے، جو مال حلال سے مسجد بنائے۔ ایک روایت میں تو یہ الفاظ ہیں کہ من درن و یاقوت، اللہ تعالیٰ موتی اور یاقوت کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اور اس روایت میں یہ قید بھی ہے کہ یہ گھر جو بنائے گا موتی کا اور یاقوت کا مسجد بنانے والے کے لیے، کس کے لیے؟ کہ جو مال حلال سے مسجد بناتا ہے۔ تو اپنی آمدنی کو، اپنے مال کو حلال و طیب رکھیں اور پھر اسے صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کریں جتنی استطاعت اللہ نے دی ہے۔ اس طرح نیکی کے کام دنیا میں کرتے کرتے جائیں گے تو یہی ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ ہوگا اور ہمارے کام آئے گا۔ یہ تھی فضیلت مسجد کی تعمیر کی اور مسجد کے فضائل احادیث کی روشنی میں آپ نے سنے۔ اب جو مسجد کی ویرانی کا سبب بنتا ہے، بد نصیبی سے یہ کافروں اور مشرکوں کا کام ہے، لیکن سخت فاسق فاجر جو عبادت کا بالکل عادی نہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کر کے، گناہ کر کر کے اس کا دل بالکل سیاہ ہو گیا۔ بعض ایسے بدبخت بھی سنے جاتے ہیں کہ وہ مسجدوں کے اندر آ کر شور شرابہ کرتے ہیں اور نمازیوں کو اور ذکر کرنے والوں کو اور مسجد میں اللہ کی یاد کرنے والوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ہیلے بہانوں سے، جھوٹے ہیلے بہانوں سے۔ تو بہرحال مسجد کی ویرانی کا جو سبب بنے گا وہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے، اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے، جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب۔ خزائن العرفان شریف میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ذکر اللہ سے روکنا ہر جگہ برا ہے، اللہ کی یاد سے روکنا ہر جگہ برا ہے۔ افسوس کے ساتھ مسلمانوں میں سے بعض حد سے بڑے ہوئے غفلت کا شکار وہ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ دوسرا دین کی طرف آتا ہے اور چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کریم کو یاد کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے یا درود و سلام پڑھتا ہے، عبادت کے شوق میں کثرت عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، تو ایسوں کو روکتے ہیں ہیلے بہانوں سے اور شیطانی ہٹکندوں سے، اسے سمجھاتے ہیں کہ اتنا زیادہ دین میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، بس جناب 5 وقت کی نماز پڑھیے اور گھر پر آ جائیے۔ یہ بھی نہیں کہتے کہ نماز بھی صحیح طرح پڑھ لی۔ تو یہ ایک عام بیماری لوگوں میں پائی جا رہی ہے کہ عبادت کا نہ خود دل کرتا ہے، ذکر کا، اللہ کو یاد کرنے کا نہ خود دل کرتا ہے، دوسرا کرتا وہ بھی بہت سوں کو اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ تو انتہائی دلی مرض ہے اور ایسی یعنی منافقت ہے کہ جس کی سزا بہت کڑی ہوگی۔ تو ذکر اللہ سے روکنا، اللہ کی یاد سے، اس کی عبادت سے روکنا، یہ ہر جگہ برا ہے۔ مسجدوں میں جو مسجدیں بنتی ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، ان مسجدوں میں بھی جو اللہ کا ذکر نہ ہونے دے، اس کے لیے قرآن پاک میں گویا یہ وعید ارشاد فرمائی گئی کہ اس کو ظالم فرمایا، اور فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے۔ فرمایا خزائن العرفان شریف میں کہ ذکر اللہ سے روکنا ہر جگہ برا ہے، اور مسجدیں جو اللہ کے ذکر کرنے کے لیے ہی بنائی جاتی ہیں اس میں روکنا سخت گناہ، اور روکنے والا بڑا ظالم، دنیا میں رسوائی اس کا مقدر، آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب۔ یہ میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، مفہوم خزائن العرفان شریف میں یہی ہے۔ یہ بھی فرمایا تفسیر میں کہ مسجد کی ویرانی جس طرح اس میں ذکر کو روکنے سے ہوتی ہے، اسی طرح اس کی عمارت کو نقصان پہنچانے
اور بے حرمتی سے بھی ہوتی ہے۔ مسجد کی ویرانی جس طرح لوگوں کو نماز نہ پڑھنے دینا، ذکر نہ کرنے دینا، درود و سلام نہ پڑھنے دینا، اس طریقے سے مسجد کی ویرانی میں کوشش کرنے والا، اس کی مذمت آیت میں بیان ہوئی، اور یہ ویرانی ہے اور ویرانی میں کوشش کرنے والا ہے۔ اسی طرح جو عمارت مسجد کو نقصان پہنچائے، جو عمارت مسجد کو نقصان پہنچائے اور اس کی بے حرمتی کرے، وہ بھی مسجد کو ویران کرنے میں کوشش کرنے والا۔ اللہ تعالی ہمیں مسجد کو ویران کرنے میں کوشش کرنے والا کبھی نہ بنائے، مسجد کی ویرانی کا کبھی بھی ہمیں سبب نہ بنائے، مسجد کی عمارت کا بھی ہم ادب کریں، تعظیم کریں، احترام کریں، ہماری ذات سے کبھی اللہ کے گھر کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور اللہ کے گھر کو ہم آباد کرنے والے ہو جائیں، بار بار آنے والے ہو جائیں۔ جتنا اضافی وقت ہے، کوئی کام نہیں دنیا کا ضروری جو عائد ہوتا تھا، وہ جب کر لیا اب فالتو باہر بھی بیٹھنا ہے، گلی کے باہر چبوترے پر بھی بیٹھنا ہے، گھر میں بھی بیٹھنا ہے، تو مسجد میں آگے ہی بیٹھ سکتے ہیں۔ بیانات میں شروع میں نویت سنت الاعتکاف کی نیت کی جاتی ہے، ہمارے یہاں اکثر درس سے پہلے بھی کروائی جاتی ہے، بالخصوص جب مسجد میں درس ہو تو مسجد میں بیٹھے ہی کتنی فضیلت ہے کہ آپ نے آ کر مسجد میں نویت سنت الاعتکاف کہا، دل میں نیت کر کے، کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں اعتکاف سے ہوں، میں نے اعتکاف کی نیت کی اور مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرا، تو آپ کا نفلی اعتکاف شروع ہو گیا، اور نفلی اعتکاف کا ثواب ملنا بھی آپ کے لیے شروع، اگرچہ آپ ذکر و اذکار میں مشغول نہ ہوں۔ تو یہ مسجد کی فضیلت ہے کہ آپ آ کر خاموش بیٹھے ہیں، نویت سنت الاعتکاف کی نیت کر کے بیٹھے ہیں، تو نیکیوں کا میٹر گویا چل رہا ہے، اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں اعتکاف کرنے والے کی لکھی جا رہی ہیں۔ اور اگر آپ مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت بھی کر لیں، ساتھ ساتھ ذکر و اذکار میں بھی مشغول ہوں، تو یقیناً وارے نیارے ہوں گے، اور یہ بڑی سعادت ہے۔ یاد رکھیے کہ عبادت کی کثرت سے ایمان قوی اور مضبوط ہوتا ہے، عبادت کی کثرت سے ایمان کیا ہوتا ہے؟ مضبوط۔ جتنا اللہ کی عبادت سے دور ہوں گے اتنی غفلت بڑھے گی، ایمان کیا ہوگا؟ کمزور۔ ایک آیت مبارکہ آپ نے سنی ہوگی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔ تو عبادت کب مقبول ہوتی ہے؟ جب ایمان ہوتا ہے، اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کو پہچاننے کا نام، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے کا نام۔ تو عبادت جب بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ کرتا ہے۔ مسلمان عبادت جب بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ایمان کے ساتھ کرتا ہے۔ کافر جو اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتا، اللہ پر ایمان ہی رکھتا، وہ اگرچہ کتنے ہی بظاہر عبادت والے کام کیوں نہ کر لے، اس کی عبادتیں سب رائے گاہ ہیں۔ کہ عبادت کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ ایمان، اور پھر کیا ہے؟ اخلاص۔ ریاکاری ہوگی تب بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو جو خالص اللہ کے لیے عبادت کرے، اور عبادت کرنے والا کون ہو؟ مسلمان۔ تو جب عبادت کرے گا ایمان اور معرفت کے ساتھ ہوگی، تو جتنی عبادت کرتا جائے گا اس کا ایمان قوی و مضبوط ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والا بنائے، اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھ کر کہ ہماری تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی یاد کرنا، عبادت کرنا ہے، اپنی ہر گھڑی کو عبادت بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اب مسائل کا مرحلہ ہے، یہ کچھ فضائل تھے اور مسجد کی اہمیت۔ اس میں 2-3 عنوانات کے اعتبار سے میں گفتگو کروں گا، ساتھ ساتھ جو مسئلہ تفصیلی بیان ہوتا جائے گا کوشش کروں گا عام فہم الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں۔ اولاً آداب مسجد، مسجد کو راستہ بنانا، دوسرا مسجد اور گندگی، مسجد اور گندگی، یہ عنوان ایک لے لیں، جس کے تحت بہت سارے اپنے جزیات اور مسائل۔ مسجد میں سوال کرنا، مسجد میں نماز جنازہ، مسجد میں بچوں کو دین کی تعلیم دینا، مسجد میں کھانا پینا سونا، مسجد میں خرید و فروخت کرنا، مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا، اور باقی مختلف آداب ہوں گے وہ میں انشاءاللہ ذکر کرتا جاؤں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا لکھا ہے؟ مسجد کو راستہ بنانا۔ تو دیکھیں مسجد کے
آداب میں سے یہ ہے کہ مسجد کو راستہ بنانا جائز نہیں۔ اب دیکھیں، یہ ہوتے ہیں مختصر مسائل، پھر اس کی وضاحت ہوگی تو آپ کو اس کا صحیح مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ اب مسجد سے ہو کر کوئی گزر رہا ہے، ایک دروازے سے گیا دوسرے دروازے سے گزرا، کیا ہر شخص گناہ گار ہے؟ کون گناہ گار ہے؟ کس نے ادب کا لحاظ نہیں کیا؟ کس صورت میں اسے اجازت ہے یا نہیں ہے مطلقاً؟ یہ ساری باتیں آپ کو کب سمجھ میں آئیں گی؟ جب آپ کو سمجھائی جائیں گی۔ کب سمجھ میں آئیں گی؟ جب آپ کو سمجھائی جائیں گی اور آپ سمجھیں گے۔ اگر آپ کو سمجھائی نہیں جائیں گی یا آپ سمجھیں گے ہی نہیں تو فقط اتنی بات یاد رکھ لیں گے، مسجد کو راستہ بنانا جائز نہیں۔ نہ راستے کا مفہوم آپ کو پتا ہوگا، نہ مسجد کا پتا ہوگا۔ یہاں راستے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے دو دروازے، ایک سے گزرے دوسرے سے نکلے، یا مسجد کے دروازے ہی نہیں ہیں۔ چبوترا نما بہت ساری مسجدیں ہوتی ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے کہ عام طور پر یہ جو عمارت ہوتی ہے بلند، اس پر تو چھت ہے، لیکن صحنوں پر بہت سی جگہ چھت نہیں ہوتی اور دیواریں بھی نہیں ہوتی، چبوترا بالکل کھلا ہوتا ہے صحن۔ تو اب ایک طرف سے چڑھے آپ اور دوسری طرف سے اتر گئے۔ تو مسجد کو اس طرح راستہ بنانا، بھلے دو دروازے ہیں، ایک سے گئے اور دوسرے سے نکل گئے، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گئے، اللہ کی یاد کرنے ذکر کرنے نہیں گئے، راستہ بنایا اپنے معاملات کے لیے، اپنے کام کے لیے۔ آپ کو جانا ہے پچھلی گلی میں، آپ نے کہا اتنا لمبا چکر کاٹ کے کون جائے گا، چلو ذرا اس سے گھسنے ہیں دروازے سے اور اگلے دروازے سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس طرح اصل مسجد کو راستہ بنانا ناجائز۔ اس طرح اصل مسجد کو دیکھیے، میں نے اس میں ایک کیا بڑھا دی ہے، قید۔ پہلے کیا تھا؟ مسجد کو راستہ بنانا ناجائز، مسجد کو راستہ بنانا جائز نہیں۔ اب یہاں مسجد کا مطلب کیا ہے؟ اصل مسجد۔ اب آپ کہیں گے اصل مسجد کیا ہوتی ہے؟ تو اصل مسجد وہ ہوتی ہے کہ جو نماز کے لیے وقف کی جاتی ہے، مسجد کی وہ جگہ جو نماز کے لیے وقف کی جاتی ہے، یہی حقیقی مسجد ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ یہی حقیقی مسجد۔ جب بھی آپ مسجد کہیں گے نا تو اصل مسجد کیا ہوگی؟ جس جگہ آپ آ کے نماز پڑھیں۔ اب بعضوں کا چار دیواری کے اندر آ گئے، نیچے جناب چپلیں اتارنے کی جگہ ہے، غسل خانے بنے ہوئے ہیں، پیچھے استنجا خانے بنے ہوئے ہیں، پھر وضو خانہ بنا ہوا ہے، پھر جناب وہ سائڈ میں حجرے وغیرہ مکاتب بنے ہوئے ہیں۔ یہ سب بھی اگر احاطہ مسجد میں ہے تو باہر سے آنے والا تو یہ کہے گا مسجد میں جا رہا ہوں میں، لیکن جو دروازے سے اندر آیا اور ابھی چپلیں اتارنے کی جگہ پر ہے تو وہ حقیقی مسجد میں نہیں آیا۔ جو اندر آتے ہی وضو خانے پر چلا گیا وہ ابھی حقیقی مسجد میں نہیں آیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اصل مسجد، حقیقی مسجد کیا ہے؟ وہ پاک صاف جگہ جو نماز کی ادائیگی کے لیے وقف کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز کی ادائیگی کے لیے وقف کی جاتی ہے، کہ وہاں نماز پڑھی جائے گی، اللہ کی یاد ہو، ذکر کیا جائے گا، درود و سلام پڑھا جائے گا، یہ سب کام دینی جائز کام اس میں ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو اصل مسجد ہے اس کو راستہ بنانا، ایک طرف سے آنا دوسرے سے نکل جانا، یہ کیا ہے؟ ناجائز گناہ، قصدن آنا۔ بھولے سے کوئی آ گیا تو اس کے لیے حکم ہے رک جائے، ٹھہر جائے اور واپس پلٹ جائے، یا کچھ ذکر و اذکار کر کے پلٹے، کہ مسجد میں آنے والے پر مسجد کا کیا ہوتا ہے؟ حق۔ مسجد میں آنے والے پر مسجد کا کیا ہوتا ہے؟ حق۔ سنت بھی یہ ہے کہ جب مسجد میں آئیں تو تحیت المسجد ادا کریں۔ کیا ادا کریں؟ 2 رکعتیں نفل نماز پڑھیں مسجد میں آنے کی صورت میں، یہ تحیت المسجد کہلاتی ہے، سنت ہے، اور افضل 4 رکعتیں پڑھنا ہے۔ تو مسجد میں خالی راستہ بنانے کے لیے آنا، ایک جگہ سے آنا دوسرے سے نکل جانا، یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ اور مسجد میں اگر کوئی بھولے سے اس طرح آ گیا، درمیان میں یاد آ جائے تو ٹھہر جائے، ذکر و اذکار کرے، مکروہ وقت نہ ہو اور با طہارت ہو تو نفل پڑھ لے 2 رکعت تحیت المسجد، ورنہ کم از کم ذکر و اذکاری کر لے یا طہارت کر کے نماز ادا کر لے، بہرحال واپس پلٹ جائے، رستہ نہ بنائے، واپس پلٹ جائے۔ فنائے مسجد کے بارے میں جو میں نے بھی اشارہ کیا کہ چپلے اتارنے کی جگہ، وضو خانہ، استنجا خانہ، یہ جو احاطہ مسجد میں گیٹ سے اندر آنے کے بعد جگہ ہوتی ہے، یہ اکثر مسجدوں میں فنائے مسجد ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں مسجد کی تقسیم بھی یاد کر لیں، آگے بھی کام آئے گی۔ اصل مسجد کیا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے وقف جگہ، نماز کی ادائیگی کے لیے وقف کی گئی جگہ، اور اس سے بالکل متصل جگہ، نیچے اتر کر صحن سے متصل، کمرے سے متصل، آس پاس کی جگہ، دروازے کے اندر کی جگہ، چپلے اتارنے وغیرہ کی جو میں نے مثالیں دی ہیں،
عام طور پر عام مساجد میں یہ ساری جگہ کیا ہوتی ہے؟ فنائے مسجد، الا یہ کہ کوئی ثبوت ہو کہ کسی نے یہ فنا بنائی نہیں ہے، کسی کی ملک ہے، یا کسی نے اسے دوسرے طریقے سے کسی اور دینی کام کے لیے وقف کر دیا ہے، یہاں کوئی اور ادارہ ہے، تو عام طور پر ہوتی ہے فنا۔ فنا کی تعریف یہ ہے کہ جو مسجد سے متصل جگہ ہو، اصل مسجد سے متصل جگہ، پہلی شرط۔ دو شرطیں ہیں، دونوں پائی جائیں گی تو کیا ہوگی؟ فنا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اصل مسجد سے متصل جگہ، بیچ میں کوئی رستہ وغیرہ نہ ہو، عام گزرگاہ رستہ ایسا نہ ہو، اصل مسجد سے متصل جگہ اور ضروریات اور مسالے مسجد کے لیے وقف جگہ، ضروریات اور مسالے مسجد کی مصلحت اور ضرورت، مسجد کے استعمال میں آنے کے لیے، یوں کہہ لیں مسجد کے کاموں کے لیے۔ جو مسجد کے کام اس طرح کے ہوتے ہیں، مثلا نمازی آئیں گے تو چپلے بھی اتاریں گے، ان کے لیے ڈبے بھی رکھ دیے جاتے ہیں، پیچھے جگہ بھی بنا دی جاتی ہے۔ مسجد کا سامان ہوتا ہے، اس کے لیے حجرہ بنا دیا جاتا ہے، وہ بھی فنائے مسجد، جبکہ متصل مسجد ہو۔ اسی طرح وضو خانہ ہوتا ہے نمازیوں کے لیے، وہ بھی مسجد سے متصل بنایا جاتا ہے، یہ بھی مسجد کی مصلحت میں آتا ہے۔ تو مسجد کی ضرورت اور مصلحت کے لیے مسجد سے متصل جو جگہ وقف ہو، مسجد سے متصل جو جگہ وقف ہو، جس طرح مسجد وقف ہوتی ہے کسی کی ملک نہیں ہوتی، شرعاً مسجد کیا ہوتی ہے؟ جو کسی کی ملک نہ ہو، خالص اللہ کی ملک، خالص اللہ کی ملک۔ اسی طرح فنائے مسجد بھی کسی کی ملک نہیں ہوتی، جب وہ مسجد کی ضرورت اور مصلحت کے لیے وقف ہوگی تو اس میں وہ کام کیے جائیں گے، اور اصل مسجد وقف ہوئی ہے نماز کی ادائیگی وغیرہ کے لیے، اس کے اپنے احکام ہیں۔ ایک اور بھی چیز لکھ لیں، جیسے یہ آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے، مسجد ہے، اب اس کے پلر بھی ہیں، چھت بھی ہے اور دیواریں بھی ہیں۔ اصل مسجد کے جو پلر، چھت اور دیواریں ہوتی ہیں، اصل مسجد کی جو پوری عمارت ہوتی ہے، مختصر الفاظ، اصل مسجد کی جو پوری عمارت ہوتی ہے، عمارت کیسے بنتی ہے؟ ستون ہوتے ہیں، پھر دیواریں ہوتی ہیں، پھر اوپر چھت ہوتی ہے، یوں ہی عمارت بنتی ہے۔ اصل مسجد آپ کو پتہ چل گئی، وہ زمین جہاں نماز پڑھنے کے لیے جسے وقف کیا گیا، اب اس پر جب عمارت جو بنی ہے، وہ عمارت، یہ عمارت کہلاتی ہے وصف مسجد، واو صاد فا، واو صاد فا، واو صاد فا، وصف مسجد۔ اس کا حکم بھی اصل مسجد والا ہوتا ہے، اس کا حکم بھی کیا ہوتا ہے؟ اصل مسجد والا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ تین قسمیں ہو گئیں، اصل مسجد، وصف مسجد، یعنی زمین جو نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہے وہ حقیقی مسجد، اور اس پر اصل مسجد پر جو عمارت ہوتی ہے، دروازے، کھڑکیاں بھی اس میں داخل، ستون بھی، دیواریں بھی، چھت بھی، یہ سب وصف مسجد۔ اور اصل مسجد سے متصل جگہ جو ضرورت اور مصلحت مسجد کے لیے وقف ہوتی ہے وہ فنائے مسجد، وہ کیا ہوتی ہے؟ فنائے مسجد۔ یہ بہت ساری باتیں آپ کو پہلی بار پتہ چل رہی ہوں، شاید ہو سکتا ہے یہ نام بھی پہلی بار سنے ہو، تو ہر بات ایک بار سننے یا کچھ تفصیل سمجھنے کے بعد صحیح طریقے سے ایسی یاد ہو جائے کہ آپ لوگوں کو فتویٰ دینا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہو جاتا، ایسا تو نہیں ہوگا نا؟ یعنی آپ جا کر مسجدوں کا سروے کریں گے اور وہاں جا کر فتویٰ دیتے رہیں گے یا مسئلہ بتاتے رہیں گے کہ بھائی یہ ہے فنائے مسجد اور یہ ہے جناب اصل مسجد، تو اپنی طرف سے آپ فیصلہ نہ کریں۔ یہ وقف کے مسائل ہیں۔ کس کے مسائل ہیں؟ وقف، اور وقف میں واقف کی نیت اور وہ وقف صحیح ہوا بھی یا نہیں ہوا، یہ ساری کھوج لگانا اور اس کی تفتیش کرنا، یہ عام طور پر جو ہے وہ جو مسائل نہیں جانتا وہ نہیں کر پاتا۔ جو وقف کے مسائل گہرائی سے جانتے ہیں، مسجد کس طرح بنتی ہے اور اس کے کیا احکامات ہوتے ہیں، ایک چیز تو آپ بخوبی بآسانی جان سکتے ہیں کہ جو مسجد کی وہ جگہ کہ جو نماز کے لیے وقف ہے وہ کیا ہے؟ اصل مسجد، اصل مسجد، یہ تو یاد ہو گیا نا، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اور کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اصل مسجد کی پہچان سب کو ہوتی ہے، فنائے مسجد کی پہچان مشکل ہے۔ وصف مسجد کا بہت آسان کلیہ بتا دیا آپ کو میں نے کہ پلر، عمارت، دروازے، کھڑکیاں، چھت، جو اصل مسجد کی عمارت ہے یہ ساری کیا ہے؟ وصف مسجد۔ تو اصل مسجد کی بھی آپ کو پہچان آسان، وصف مسجد کی بھی آسان۔
دونوں کی پہچان آسان، مشکل ہے تو کیا؟ فنائے مسجد. تو وہ جتنا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں آتا تو بار بار پوچھتے رہیں، بار بار پوچھتے رہیں. 2 4 5 مسجدوں کا سروے کر لیں، اپنے محلے کی مسجدیں دیکھ لیں، وہاں چھان بین کر لیں کمیٹی کے افراد سے، اور جو مسجدوں کے معاملات جانتے ہیں، کوئی معتمد عالم دین ہو، ان سے یہ مسئلے سمجھ لیں، تاکہ آپ 5 6 مسجدوں کے بارے میں غور کریں گے تو آپ کو وہ فنائے مسجد کے بارے میں کوئی ضابطہ ہاتھ آ جائے گا. ایسا کلیہ آپ بنا لیں گے اپنے ذہنی طور پر کہ آپ کو پہچان آسان ہوگی. پھر بھی آپ نے اپنے اوپر کیا بھروسہ نہیں کرنا، پوچھنا ہے، اپنی طرف سے نہیں بتانا ہر مسجد کے بارے میں حکم فنائے مسجد کا، پوچھنا ہے. اب دوسری بات یہ بھی یاد کر لیں، ضمنی بات، کہ جو حال کمرہ ہوتا ہے جس پہ چھت ہوتی ہے، عام طور پر جو مسجدیں بنی ہوتی ہیں اصل مسجد، وہ 2 طریقے سے بنتی ہیں ہر جگہ. ایک حصہ چھت والا ہوتا ہے، سردیوں کی مسجد کہہ لیں آپ. سردیوں میں چونکہ چھت والے حصے میں آ کر تھوڑی سی گرماہٹ ملتی ہے، کھلی ہوا اور ٹھنڈ سے بچاؤ ہو جاتا ہے، تو چھت اس کے اوپر آ گئی. اور ایک اس کے ساتھ پیچھے صحن ہوتا ہے. اصل مسجد کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ صحن. آپ نے دیکھا ہے نا ہر مسجد میں ہوتا ہے. کہیں کہیں مسجد کے ساتھ برآمدے بھی ہوتے ہیں. اصل مسجد میں 6 8 صفیں ہیں، برآمدے میں 2 صفیں ہیں، اس کے اوپر بھی چھت ہے، پھر اس کے بعد صحن ہے کھلا جس کے اوپر چھت نہیں ہوتی. یہ صحن بھی اصل مسجد ہوتا ہے. یاد کر لیں اچھی طرح، صحن بھی کیا ہوتا ہے؟ اصل مسجد. اس کے اوپر بھلے عمارت نہ ہو، اصل مسجد پر عمارت ہونا ضروری نہیں. بالکل خالی زمین 1000 گز کی کسی نے مسجد کر دی، خالی زمین 1000 گز کی کسی نے مسجد بنا دی اور پوری مسجد ہو گئی، اگرچہ اس پہ عمارت نہیں ہے. عمارت بننا مسجد کے آداب کی رعایت رکھنا اور نمازی پرسکون انداز میں عبادت کر سکے اور مسجد کے آداب کا خیال رکھا جا سکے، اور گندگی سے اور اس طرح کے حشرات الارض اور اپنے جانوروں سے جو کھلے پھرتے ہیں ان سے مسجد پاک صاف رہے، اس کا ادب و احترام ہو. اس لیے مسجد کی عمارتیں بنتی ہیں تاکہ تحفظ ہو، اور یہ عمارت بنانا بھی ضروری واجبات میں سے. لیکن اگر عمارت نہیں ہے، زمین کو مسجد کر دیا گیا، پوری زمین کیا ہے؟ مسجد. تو عام طور پر مسجد کیسی ہوتی ہے کہ ایک جگہ حال کمرہ ہے، چھت ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ کھلا صحن، تاکہ گرمیوں میں کھلی ہوا میں پیچھے بھی جا کر نماز پڑھی جا سکے. وہ بھی اصل مسجد ہے، وہ بھی اصل مسجد. اچھا یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح آپ فیضان مدینہ میں، اب فیضان مدینہ کی میں تھوڑا سا آپ کو محلے کو بتاؤں کہ آپ پیچھے سے گزر کے آئے ہیں، سیڑھی سے اوپر چڑھے تھے، صحن تھا، پھر اس کے بعد آپ اس کمرے میں آ گئے، تو یہ پورا کمرہ جہاں تک یہ عمارت جا رہی ہے، یہ پوری اس کے نیچے کیا ہے؟ مسجد. اور یہ ساری عمارت کیا ہے؟ وصف مسجد. یہ کمرہ جہاں بیٹھے ہیں یہ کیا ہے؟ مسجد. اور یہ جو عمارت ہے اس کے اوپر یہ کیا ہے؟ وصف مسجد. اور پیچھے جو صحن تھا، میں نے بتایا کہ صحن کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی اصل مسجد ہوتا ہے. تو یہ والا صحن کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ والا صحن اصل مسجد نہیں ہے، یہ صحن ہے فنائے مسجد. کیا ہے؟ فنائے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ فنا کے بارے میں اپنے طور پر آپ نے فیصلہ نہیں کرنا. فنا کا تعلق ہے کس پر؟ نیت پر، اور وقف کرنے والے کے وقف کرنے پر. کس پر ہے؟ اگر صحن اس لیے وقف کیا جاتا کہ یہاں پر نماز کی ادائیگی ہو، مسجد نیت کرنے سے ہوتی ہے نا، اور نیت کے ساتھ ساتھ قول یا فعل سے اس کی تائید بھی ہو. مسجد کیسے بنتی ہے؟ کہ قول سے مثلا یہ کہیں کہ میں نے اللہ کے لیے اس حصے کو مسجد بنایا. مسجد کیسے بنتی ہے؟ اللہ کے لیے میں نے اس زمین کو مسجد بنایا، اللہ کے لیے میں نے اس زمین کو مسجد کیا. جب کوئی یہ الفاظ بول دیتا ہے تو مسجد ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ الفاظ نہیں کہے، مسجد بنائی، کمرہ بنا دیا مثلا، اس کا راستہ بالکل عام درخت کے لیے کھلا کر دیا، لوگ آئیں نمازیں پڑھیں. اب پہلی بار جب اذان اور اقامت ہوگی، کیا ہوگی؟ پہلی بار اس جگہ پر جب اذان ہو جائے گی اور اقامت ہو جائے گی مالک کی اجازت سے، اور اس کا راستہ بھی کشادہ ہوگا اور لوگ آ کر نماز پڑھیں گے، اگرچہ 2 نمازی کیوں نہ ہو. جب اس طرح نماز کی ادائیگی ہو جائے گی وہ مسجد ہو گئی. مسجد سے مراد اصل مسجد، یعنی وہ جگہ وقف ہو گئی. اب تا قیامت مسجد رہے گی. مسجد جب وقف ہو جائے تو کیا ہوتی ہے؟ تا قیامت مسجد، اب وہ نہیں بدلے گی. تو یہ تھا چونکہ تعلق وقف کرنے والے سے ہے، اس کی نیت سے ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو حال کمرے کے بعد کا صحن ہے، اولاً ہی یہ جب بنی تھی عمارت اس میں نیت کی گئی تھی کہ یہ صحن
خارج مسجد ہے. کیا ہے؟ اصل مسجد سے باہر ہے، اصل مسجد میں داخل نہیں ہے. اور یہ ضرورت اور مصلحت مسجد کے لیے. کس کے لیے ہے؟ تو اب دیکھیں مسجد سے متصل بھی ہو گیا صحن، اور ضرورت اور مصلحت، یہ نمازی زیادہ ہوں گے تو نماز بھی پڑھ لیں گے، اور بھی بعض وہ کام جو اصل مسجد میں نہیں ہو سکتے وہاں ہو سکتے ہیں. اس کو مد نظر رکھا گیا تھا. تو اس لحاظ سے جب وقف کیا تو وہ کیا ہو گیا؟ صحن فنائے مسجد. کیا ہو گیا؟ تو یہ صحن فنائے مسجد ہے. لیکن عام طور پر جو محلوں کی اور قصبوں کی اور شہروں کی اور گاؤں دیہاتوں میں جتنی مساجد ہوتی ہیں، العموم ضابطہ یہ ہے کہ ان کا صحن داخل مسجد ہوتا ہے. ان کا صحن کیا ہوتا ہے؟ اصل مسجد، فنائے مسجد نہیں ہوتا. یہ ابتدان کوئی نیت کرے اور خارج کرے اور لوگوں کو بتائے، یہ بات مشہور بھی ہو جائے تو پھر وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، اس کی رعایت کر لی جاتی ہے. لیکن پہلے سے جب مسجد بنا دی، صحن بھی بنا دیا، اور اب 5 یا 10 سال بعد کسی کو خیال آیا کہ یار اس کو میں خارج مسجد کر دیتا ہوں، اس کو داخل مسجد نہیں خارج مسجد اور فنائے مسجد بنا دیتا ہوں، تو یاد رکھیں جو جگہ جس لیے وقف ہو جائے اب وہ بدل نہیں سکتی. مسجد کے لیے جو جگہ وقف ہو جائے بدل نہیں سکتی. مثال کے طور پہ اصل مسجد ہے، اس کو آپ فنائے مسجد نہیں کر سکتے. اصل مسجد کو فنائے مسجد نہیں کر سکتے. ہاں فنائے مسجد کو اصل مسجد کر سکتے ہیں. جیسے میں نے مثال دی نا یہاں صحن کی، یہ فنائے مسجد ہے. کیا ہے؟ ضرورت اور مصلحت مسجد کے لیے وقف کیا گیا ہے. ضرورت اور مصلحت مسجد کے لیے وقف کیا گیا. تو اب اگر یہ نیت کی جائے، نیت کرنے والے نیت کریں کہ ہم اس صحن کو بھی اصل مسجد کرتے ہیں، تو یہ صحن بھی کیا ہو جائے گا؟ اصل مسجد. لیکن ایسا کرنا بھی ضرورت کے تحت ہے. اگر واقعی ضرورت ہے مسجد کو بڑھانے کی تو نیت کر لیں. نمازی زیادہ ہو گئے، بار بار باہر صفیں بنتی ہیں، تب بھی ہو سکتا ہے، جبکہ نیت کریں تو ضروری نہیں. تو فنائے مسجد کی نیت ہو گئی، اس کے بعد اسے اصل مسجد بنانا چاہیں، یہ ہو سکتا ہے. لیکن جو اصل مسجد ہو گئی اس کو اب فنائے مسجد نہیں کیا جا سکتا. اصل مسجد اصل مسجد تا قیامت وہ اصل مسجد ہی رہے گی. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام.